میں نہیں پڑھ سکتا نہ میں دیکھ سکتا ہوں، تو ہمیں اپنا اس دائرہ کار کو وسیع کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح کے موضوعات لے کے آنے چاہیے۔ اچھا کچھ لکھتے ہیں، میں تو خود ایک بڑا ادنا سا انسان ہوں، کچھ لوگ لکھتے ہیں اور پرانے اسلوب کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا کیا ضرورت ہے ہمیں اتنا مشکل بنانے کی؟ موجودہ دور کے اندر رہتے ہوئے ہاں اردو لکھیں، ضرور یہ نہیں کہ رومن لکھتے ہیں، آپ اپنی جو مقامی زبان ہے اس میں لکھیں، اگر اس زبان میں کے رائٹر ہیں آپ، لیکن آسان تشبیہات و اصطلاحات وہ ہوں جو ہم قابل فہم ہو، سمجھ تو سکیں۔ یہ مثال دینا، جیسے آپ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، قرآن پاک میں دیکھیں نا مثالیں دی گئی، اور مثال سے انسان شاید ہماری سرشت میں ہے، جلدی ہم سمجھ لیتے ہیں چاشنی کو، تاکہ ہم اس دائرہ کار کو وسیع کر سکیں۔ یہ علاقائی زبانوں پر اس میں بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے ملک کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں زبانوں کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہے، مٹھاس ہے، محبت ہے۔ تو دوسرے سیشن کا بھی ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان کے سرپرست اعلیٰ سماجی رہنما محترم قاضی شوکت محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ سب کی تعریف۔ میں مشکور ہوں انٹرنیشنل رائٹر فورم کے دوستوں کا، جنہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ ہم پاکستان کے مختلف کونوں سے لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ادب اور دیگر مسائل پہ بات کریں اور ایک دوسرے سے واقفیت رکھیں۔ مجھے بلوچی ادب پہ بات کرنی ہے۔ بلوچی ادب کا ایک ضرب المثل کہ تا سے آپ 100 سال وفا، ایک کٹورا پانی 100 سال وفا پہ عطا شاد نے ایک نظم لکھی تھی کہ میرے زمین پر ایک کٹورے پانی کی قیمت ہے 100 سال وفا، آؤ پیاس بجھائیں زندگیوں کا سودا کر لیں۔ تو میری ایک ضرب المثل سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بلوچی زبان میں کیا موجود ہے۔ بلوچی زبان ایران، پاکستان، افغانستان، خلیجی ممالک اور دیگر ممالک میں بولی جاتی ہے۔ اس کا بیس یہ 3 ممالک ہیں، پاکستان، ایران، افغانستان اور خلیجی ممالک میں بھی۔ اس زبان کے بارے میں محققین کے جدید تحقیق سے واضح کرتے ہیں کہ یہ زبان 2500 سے 4000 سال قدیم ہے، لیکن اس پہ مزید تحقیق ہو رہی ہے، کیونکہ یہ زبان انڈو آرین زبان کی شاخ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب کوئی ماہرین کسی کو مشورہ دیتے ہیں، ایک جرمن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو انڈو آرین زبانوں پر کام کرنا ہے تو آپ بلوچی کو بھی پڑھیں۔ زبانیں سب ماں بولی ہوتی ہیں، اور جتنی بھی مائیں ہیں، ماں کی زبان سب ماؤں کی زبان خوبصورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح مجھے بلوچی زبان پیاری ہے، اسی طرح سب ماؤں کی زبان بھی پیاری ہے، ماں بولیاں پیاری ہیں۔ بلوچی ادب پہ جب ہم بات کریں گے تو بلوچی ادب میں جو تحریر کا سلسلہ ہے وہ تو 18ویں صدی میں شروع ہوتا ہے، لیکن جو دستیاب فن پارے اور شہ پارے ہمیں ملتے ہیں وہ 12ویں صدی سے آنورڈ کی ملتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ہمارے پاس دستیاب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بلوچستان جو کبھی لشگرین علاقہ ہوا کرتا تھا، جہاں پر بلوچی تھرم نامی جانور رہتے تھے، جو ایک جانور 28 ٹن گھاس ایک دن میں کھاتا تھا۔ تو اس کے بعد آج کے کلائمیٹ چینج کو دیکھ کر ہمیں پھر یہ بھی آتا ہے کہ پھر بلوچ جو قدیم اپنے یعنی کہ مہر گڑھ، ستکگین ڈور جیسے چیزوں سے جب موسمی
तग़य्युर और तब्दील का शिकार होकर खाना बदूशाना ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर बलोच उस धरती पे रहते हैं जहाँ पर तारीख़ी तौर पर आप देखेंगे को कदीम सिल्क रूट से जदीद कॉरिडोर तक ये इलाका इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। तो इसी तरह इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर यलगारी आए, हमलावर आए और उन्होंने यहाँ पर आबाद लोगों की ज़बानों को असरानंदाज किया, उनकी चीज़ों को कर दिया। तो बलूची में जो चीज़ हमें दस्तयाब हैं उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बलूची अदब पर वैसे तो दोस्तों ने कहा था कि आप लिख कर आएँ, मैं वो लिख कर आया था, लेकिन चीज़ें जो है ऐसी हैं कि मैं थोड़ा सा समअप करते हुए बलूची अदब में माओं की लोरियाँ, बहनों की नाज़ें, बुज़ुर्ग ख़वातीन की हालो, अलट दोशीज़ाओं के लाड़ो ज़हीरोक, दादी और नानी के किस्से कहानियाँ, नौजवानों के देही व लैलड़ी, पीरो जवान के सौत लेको लेली मोर ज़हीरोक, मजहबी जज्बात के इजहार के लिए चौगान, मच्छरों के जज्बों को जवान रखने के लिए अम्बा, अपनों की अब्द जुदाई के मोतक जैसे लोक अदब मौजूद हैं। जहाँ में आओ चो कौशो माह काना ब्या, जैसे चांदनी आती है, जैसे बाद सबा आती है, बहश्ता हम दिला बरे, आप जन्नत को भी भूल जाएंगे, कभी तो मैं गिदाना ब्या, कभी आप हमारे गिदान में आए। थैंक यू। पहले पहल पोठोहार कश्मीर का हिस्सा था, बाद अज़ां इसे पंजाब में शामिल किया गया। इसकी आबो हवा, तबी आलात, रस्म व रवाज, लोगों के मजाज और किरदार की हम रंगी के अलावा लसानी व अदबी हम आहंगी ऐसे पहलू इसे अतराफ़ से मुमताज़ करते हैं। खित्ता पोठोहार के अलावा आज़ाद कश्मीर के इलाके सैंसा, कोटली, मीरपुर, डुढियाल और बिम्बर में जो ज़ुबान बोली और लिखी जाती है इसे पोठोहारी कहा जाता है। पंजाबी ज़ुबान पर गुफ्तगू फरमाएंगे और मैं मुल्तमिस हूँ कि 5-6 मिनट के अंदर कोशिश करें अपनी गुफ्तगू समेटने की। आप सब की तालीम में मोहम्मद नईम याद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि। सब दोस्त अहबाब बहन भाइयों को बहुत ही प्यार भरा सलाम। सबसे पहले मैं मोहतरम शहजाद उफ़क़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया और पाकिस्तान की तमाम मीठी और प्यारी ज़ुबानों के हवाले से जो ख़ास तौर पे ये काम किया है वो बहुत ही मुनफरिद और ख़ासुल ख़ास मैं ये कहूँगा कि ये पंजाबी में जिसको कहते हैं कि सलाहन जोग काम है, जिसको सलाहना चाहिए, यानी कि अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि नौजवान नस्ल जब किसी ज़ुबान व अदब की खिदमत के लिए काम करती है तो जिस तरह इकबाल ने कहा था कि जिस ज़ुबान को फ़रीद का शायर मिलता है वो ज़ुबान ख़त्म नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जिस ज़ुबान व अदब को नौजवान नस्ल मिलती है वो ज़ुबान और अदब दोनों कभी ख़त्म नहीं हो सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारा अदब है वो अगर हम उसका जायज़ा लें, तमाम ज़ुबानों के हवाले से मैं गुफ्तगू सुन भी रहा था तो उसमें ये बड़ी चीज़ देखने में आई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई नस्ल जो है उसने ज़ुबानों अदब को बड़े अच्छे तरीके से आगे नई नस्ल तक मुंतकिल कर रही है। पंजाबी ज़ुबान की अगर हम बात करें तो इसका जो माखज़ है वो संस्कृत के साथ जोड़ा जाता है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 6000 साल कबल बोली जाती थी। लेकिन कहा जाता है कि 11वीं सदी में इसको अरूज हुआ जब बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद बाबा गुरु नानक ने इस ज़ुबान के अंदर, और उसके बाद इसको कहा जाता है कि ये सूफिया दरवेशों की ज़ुबान है और उन हमारे सूफ़ी बुज़ुर्गों ने इसका इस तरह से एक अदब पेश किया कि जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन एक अलमिया है मोहतरम के हम आज भी ये कहते हैं कि पंजाबी ज़ुबान का जो अब हम शायर की बात करें तो वारिस शाह को हम कहते हैं कि ये पंजाबी ज़ुबान के शेक्सपियर हैं। अंदाज़ा है कि 5-6 मिनट में तो पश्तो ज़ुबान
کہ ادب کا صرف تعارف بھی ممکن نہیں ہے، اور جس زبان کی تحریری جو سرمایہ ہے وہ 139 ہجری سے شاعری ادب سب کچھ دستیاب ہے، کوئی 1200 سال سے ذخیرہ دستیاب ہے، تو اس پہ بات کرنا بہت مشکل ہے 5-6 منٹ میں۔ پھر مغل دور جلال الدین اکبر کا دور ہے، تو وہاں پر روشنیہ موومنٹس نے باقاعدہ دیوان اور نثری کتابیں فراہم کی۔ اس کے بعد جو شاہ جہان اور اورنگزیب کا دور ہے، تو خوشحال خان خٹک جیسی شخصیت، رحمان بابا جیسی شخصیت تیسرے دور میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد کلاسیکل دور چلا، 30-40 اس لیول کے شاعر موجود ہیں۔ پھر جو عوامی ادب ہے، جو فوک لٹریچر ہے، اس نے سر اٹھایا ہے، اور بعد میں یہ جو 20ویں صدی ہے وہ تو اتنی رچ ہے کہ پچھلے تمام ادوار کو ملا کے 20ویں صدی میں اس سے زیادہ کام ہوا ہے۔ تو جدید اصناف آئے اور ہر رخ پہ، ہر پہلو پہ پشتو میں لکھا گیا، تو بہت مشکل ہے کہ 5-6 منٹ میں اس کا صرف انٹروڈکشن بھی کرے۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ بات کروں کہ پشتو زبان میں لکھنے کے ساتھ ساتھ پشتونوں نے اردو ادب کو بھی بالکل انیشیل سٹیجز سے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اردو ادب کا جو ایک تو شیر شاہ سوری کے دور کا شاعر ہے ہمارا پشتون شیخ عیسیٰ مشوانی، جن کے کچھ اردو اشعار موجود ہے، لیکن سکیٹرڈ سرمایہ اردو کا تو بہت پرانا ہے۔ میں باقاعدہ اگر کتابی دور پر بھی آ جاؤں تو جس روشنیہ موومنٹ کا میں نے ذکر کیا، اس کا بانی ہے پیر روشن بایزید انصاری، اکبر کے دور کا شخص ہے، اور انہوں نے خیر البیان لکھی ہے 4 زبانوں میں، جس میں سے ایک اس دور کی اردو ہے یا ہندوی زبان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو یا ہندوی زبان میں پورے ہند پاک میں شاید نثر کی کتابیں دستیاب نہ ہو اس دور میں۔ سکیٹرڈ نمونے تو ہوں گے اردو نثر کے، شاعری کے تو اس سے پہلے بھی موجود ہے، لیکن اردو نثر کی منظم کتاب اس ریجن سے جو وزیرستان ایجنسی کا رہائشی ہے پیر روشن، اور پورے ہندوستان میں کوئی اردو نثر کی کتاب کے نمونے نہیں مل رہے۔ وہ ایک پشتون لکھ رہا ہے خیر البیان کے نام سے اکبر کے دور سے پہلے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ پختون پختوں میں بھی لکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو زبانیں ابھرتی ہے اس میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ محترم مظہر نیازی صاحب سے آپ سرائیکی زبان کی تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان فہم و فراست، حکم دیا گیا ہے کہ سرائیکی زبان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ زبان کا تعلق تاریخ سے، اور تاریخ کو سننا اور برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں چہروں کی تازگی ختم ہو چکی ہے اور سماعتیں جو جواب دے چکی ہیں۔ لکھا ہوا بہت کچھ ہے، میں صرف جو ہے الحمدللہ زبانی جتنا 2-3 باتیں کر کے میں اجازت لوں گا تاکہ میری حاضری بھی ہو جائے اور سرائیکی کا مختصر تعارف بھی ہو جائے۔ سرائیکی دیگر، بلکہ میں اپنی زبان میں ہی بات کروں گا، زیادہ بہتر ہوگا۔ سرائیکی زبان ایک قدیم زبان دا نا ہے، جی میں باقی زباناں اپنی اپنی تاریخ یا تاریخی ورثہ یا ثقافتی ورثہ رکھے نے، یار سرائیکی دا ورثہ بھی بڑا پرمغز ہے اور وسیع ہے۔ یہ 3000-4000 سال پہلے دی زبان گنی ویندی ہے۔ آریائی تے منگولی دراوڑی انہاں نال قوماں دے نال اتھوں یہ پروان چڑھی۔ اس تو بعد اس دا جڑا پہلا شاعر ہے وہ ہے خواجہ فرید، اور اس دا جڑا اس وقت دا جڑا مطلب زبان دے حوالے نال، کلام دے حوالے نال جڑا معتبر شاعر ہے وہ ہے ڈاکٹر اشو لال فقیر۔ اس دے درمیان بہت سارے شعراء ہیں، اگر میں انہاں دا ذکر کرانا تو یہ گل بڑی لمبی تھی سی۔ میں آیا صرف تانوں دسن واسطے کہ بھی سرائیکی زبان کے سرائی، کچھ لوگ آدھے بھئی یہ سرات ہوئے، سرایت ہوئے، لیکن کچھ لوگ آدھے نہیں یہ سرائیت ہوئے۔ بھی سرائی لفظ ہے، اس تو بعد جڑا نا یہ پشتو زبان دا لفظ ہے میرا خیال ہے۔ اچھا، اس دا تعلق سندھی زبان نال بھی ہنے تے پشتو نال بھی ہنے، یعنی یہ مزے دی گل ہے، کچھ لفظ ساڈے سندھی نال بھی ملتے، اور سندھی جس لئے کوئی دوست بولدا پہ ہوندے تے سانوں میں لگتا ہے بھی جویں ساری سرائیکی اس دے اندر موجود ہے یا وہ ساری سرائیکی چ موجود ہے، یعنی اساں دوئیں زباناں دا لطف بیک وقت گھندے پے ہونے۔ تو یہ ساریاں زباناں ساریاں جی میں ایک دوست آدھا پہ بھی انہاں دی حفاظت بڑی ضروری ہے،
اور حفاظت اساں کرنی سارے تو بعد اس زبانہ دی اہمیت دا دسنا چاہیے نویں نسل نوں، تاکہ نویں نسل نوں پتہ لگے کہ زباناں ہیں کیڑیاں. اساں سارے زبان دے تے گفتگو بھی کریں دے پے ہاں اور وہ مندرجات بھی بیان کریں دے پے، لیکن نویں نسل نوں نہیں پتہ. ایک گل بڑی کام دی تہاں دس دیواں کہ جب تک زبان سلیبس دا حصہ نہیں بنتی نا، سلیبس دا حصہ نہیں بنتی، بچے پرائمری جماعت تو مطلب الف بے تو جویں تساں اردو سکھدے ہو یا ABC انگریزی سکھدے ہو، تو جڑی لوکل زبان ہے اس دا بھی تساں ایک رکھو. سکولاں دے اندر بھی، یونیورسٹی دے اندر کتھیں کتھیں موجود ہے، لیکن سکولاں دے اندر ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہے نا وہ لکھنا بھی جان گے نا. یہ جتنی لوکل زبان ہیں اساں بول گندے ہیں جی، ماں بولی زبان ہیں، اپنی ماں تو آئی ہیں، اساں بالکل بغیر کسی گرامر دے اور بغیر کسی جھجک دے، بغیر کسی ڈر خوف دے بول گندے، لیکن لکھ نہ آ سکتے. لکھن دی واری سارا تکلیف تھی. اور ہر زبان دا اپنے جڑے مخصوص الفاظ ہیں. 5 لفظ ایسے ہیں جڑے باقی زباناں تو منفرد کریں دیں سرائکی زبان نوں. ہن آخری گل کہ سرائکی ورثہ جڑا ہے، ہر ناول افسانہ ساریاں چیزاں موجود ہیں، لیکن فوک جڑی شاعری ہے نا اس نے سرائکی زبان نوں بڑا متوازن اور مضبوط کیتا ہے. فوک شاعری کے کہ سارے بزرگ جڑے ہیں یا ماواں یا بزرگ جڑے ہیں وہ جڑے کسی زبان انج بیٹھے بیٹھے کوئی شعر بنا کے دیں، یعنی انہاں دے اندر بھی تو روح موجود ہیں نا. وہ شعر آکھ دیں، وہ شعر بنویں دیں. جویں تساں لوک گیت سنے اس اور لوک گیتاں دے وچ میوزک دا بڑا ہاتھ ہے. میں سمجھنا خواجہ غلام فرید دی کافیاں اگر گائیاں نہ ویندیاں تو شاید خواجہ غلام فرید نوں لوگ بہت گھٹ جانن. اور اس تو بعد ساری میاں والی دی دھرتی دے ایک عظیم گلوکار عطا اللہ خان عیسی خلوی نے سرائکی زبان نوں بڑا مضبوط اور طاقتور کیتا. انہوں نے بہت سارے فوک گانے گائے. فوک وہ ہیں کہ بھئی عورتاں دی طرفوں گیت لکھے ویندے ہیں. عورتاں جڑیاں جنہاں دے بندے یا خاوند جڑے پردیس ویندے ہیں وہ پچھو با کے جڑے انہوں نے یاد کرنیاں اور بہن کہندی پھراں ڈوڈیندی جوبن کالے والاں دا، اللہ ملے سی ڈھولا وچھڑے سالاں دا. اچھا اسی طریقے دے نال اے اشو لال فقیر دا کہ دریائے سندھ دے حوالے نال بڑی خوبصورت شاعری کی. دریا وے دریا پانی تیرے ڈونگے، تو ساڈا ماں پیو اساں تیرے پونگے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی، یہ تھے منظر نیازی صاحب. خوبصورتی سے انہوں نے سرائکی زبان پر مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر ایم صلاح الدین مینگل صاحب سے، آپ کوئٹہ سے تشریف لائے، براہوی زبان پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. آپ سب کی تالیوں میں. کی ایک قدیم زبان ہے اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس زبان پہ جتنی تحقیق ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ بر صغیر کی سب سے قدیم ترین زبان ہے جو بلوچستان، سندھ، ایران، افغانستان اور دوسرے علاقوں میں بولی جاتی ہے. براہوی زبان پر تحقیق کرنے والے اکثر معتبرین، ماہرین لسانیات، محققین، علماء اور دانشور اس حقیقت پر متفق ہیں کہ براہوی زبان دراوڑی ہونے کی وجہ سے بر صغیر پاکستان کا قدیم ترین زبان ہے، تمام پاکستان کا. اور یہ اس بات پہ ہمارے انڈیا میں کیرالا یونیورسٹی میں PhD کی گئی ہے، انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے. اپنی قدامتی اہمیت کے پیش نظر پاکستان کا قیمتی اور بیشبہ اثاثہ بھی ہے. ہزارہ سالوں سے اس خطے پر موجود اس کے لاکھوں بولنے والوں نے ہر لحاظ سے اسے محفوظ رکھا. نہ صرف اس کی لسانی و زبان سے متعلق بنیادوں کو مضبوطی سے محفوظ رکھا، بلکہ اسے بلوچستان سے دیگر صوبوں اور دیگر ممالک تک اپنے ساتھ لے کر پھیلتے رہے. امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، ہندوستان، ڈنمارک، پاکستان کے بین الاقوامی ماہرین لسانیات، آثار قدیمہ کے ماہرین اور ماہرین بشریات نے اپنی تحقیقی کاوشات سپرد قلم کیے. اس میں اکثریت اس بات پر متفق ہیں کہ براہوی زبان دراوڑی کنبہ کی زبان ہے اور اس دراوڑی ماننے والے ماہرین تحقیق میں سر جان مارشل، MB ایمنیو، آسکو پرپولا، ٹی برو، GR ہنٹر، بشپ کارڈویل، MS آندروف، ڈینس برے، آرنسٹ مٹکی، GR گرائسن، مارک کنائر، جو پوپ، ارنسٹ ٹرمپ، پروفیسر جان ایوری، رام سوامی، RG بلاغ، G شرٹ اور دوسروں کے علاوہ دور جدید میں ڈاکٹر عبدالرحمن براہوی اور ڈاکٹر پروفیسر
عبدالرزاق صابر نے یہ تسلیم کرایا ہے کہ یہ قدیم دراوڑی زبان ہے۔ رسم الخط میں ملا ہے، برطانوی سامراج کے بعد رومن رسم الخط میں 82 میں پہلی کتاب لکھی گئی تحفۃ العجائب کے نام سے، جو 18ویں صدی میں چھپی۔ یہ کتاب مولانا ملک داد کلاتی نے مرتب کر کے پیش کی تھی۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دار، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو قومی زبان پر بات کرنے کے لیے محترم نزاکت علی صاحب تشریف لائیں گے، یہ اٹک سے تشریف لائے۔ محترم نزاکت علی صاحب نہیں آئے جی، دوسرے رفیع ربانی صاحب یہ گوجری زبان پر بات کرنے کے، آپ مانسیرا سے تشریف لائے، نوجوان شاعر بھی ہیں، آپ سب کی تعلیموں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ابتدا میں میرا نام لے لیا گیا، اتنے سینئر حضرات کی موجودگی میں اگر کہیں میری زبان لڑکھڑا جائے تو معذرت چاہوں گا۔ آپ حضرات کے سامنے میری حیثیت ایک طفل مکتب کی سی ہے، تو اپنی زبان کے حوالے سے بغیر کسی تمہید کے اپنی تحریر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گوجری زبان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود گوجر قوم۔ گوجری زبان کا شجرہ سنسکرت زبان سے جا ملتا ہے۔ سنسکرت سے پراکرت اور پراکرت سے ابرنش زبان نکلی، اور ابرنش سے ایک جو زبان نکلتی ہے وہ گوجری زبان ہے۔ مورخین کے مطابق اس قوم نے 6 صدی عیسوی میں کوہ دوآبو اور کوہ اراولی کے آس پاس اپنی ریاست قائم کی، اور بعد کے عرصہ میں گجرات، پنجاب، ہماچل، ہریانہ، اتر پردیش، راجستھان اور دہلی وغیرہ کو اپنی قلمروں میں شامل کیا۔ 12ویں صدی عیسوی تک دہلی اور کنوج بھی اس تمدن کے مراکز رہے۔ ان صدیوں کے گجر بادشاہت کا ثبوت پاک و ہند کے وہ بے شمار شہر ہیں جن کے ناموں میں آج بھی لفظ گجر شامل ہے۔ ان کی پہلی باقاعدہ بادشاہت ڈاکٹر صابر آفاقی کے مطابق کاٹھیا واڑ میں قائم ہوئی، اور پھر انہوں نے دکن اور گجرات کو بھی اپنی قلمروں میں شامل کیا۔ اردو کے تقریباً سبھی مستند نظریہ سازوں میں، جیسے مولانا محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق، حافظ محمود شیرانی اور ڈاکٹر جمیل جالبی وغیرہ نے اس عہد کی زبان کو گوجری زبان تسلیم کیا ہے۔ البتہ حافظ محمود شیرانی کے ہاں ایک غیر فطری رد عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس عہد کے ادیبوں کے جا بجائے اس اعتراف کے باوجود کہ وہ جس عہد کی زبان لکھ رہے ہیں وہ گوجری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گجراتی اردو ہے یا دکنی اردو ہے۔ یہاں اگر میں بہت سرسری ذکر کروں تو شاہ علی محمد جیوگام دھنی اپنی صوفیانہ نظموں کی مجموعہ جواہر اسرار میں اس کو گوجری زبان کہتے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ برہان الدین جانم اپنی زبان کو گوجری زبان کہتے ہیں۔ مثلا حجت البقاء میں ان کا ایک شعر ہے، جو ہوون گیان پجاری نہ دیکھیں باغا گوجری۔ اسی طرح وہ ایک دوسری کتاب ارشاد نامہ میں لکھتے ہیں، سب گوجری کیا زبان کرے آئینہ دیا نما۔ یہ یا امین گجراتی یوسف زلیخا میں اپنی زبان کو گوجری زبان کہتے ہیں۔ اس عہد کے دیگر اہل قلم نے بھی اسی زبان میں لکھا۔ گجرات اور دکن کے سبھی صوفی شعراء کرام کا جو کلام ہے، جس کو ہمارے بہت سارے محققین نے اردو زبان کا کلاسک ادب قرار دیا ہے، وہ بنیادی طور پر گوجری زبان نہیں ہے، اور اس کا اعتراف ڈاکٹر جمیل جالبی نے اردو ادب کی تاریخ میں کیا ہے۔ جب ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، تب بیجا پور اور گولکنڈہ کی ریاستوں میں جو سرپرستی حاصل تھی، جو قومی زبان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، وہ گوجری زبان تھی۔ مثلا امین گجراتی کہتے ہیں کہ بوجھے ہر قدام اس کی حقیقت، بڑی ہے گوجری جگ بیس نعمت۔ امیر خسرو کے 13ویں صدی عیسوی میں گوجری کو اس وقت کی اہم ترین زبانوں میں سے ایک زبان کہتے ہیں، اور خود اپنی شاعری انہوں نے اس زبان میں کی۔ مثلا کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو نہ پیا ملن کی آس۔ یہ گوجری زبان کا اس وقت کا لہجہ ہے۔ 17ویں اور 16ویں اور 17ویں صدی میں سادھو سنت شاعر جو بھکتی تحریک کے شاعر تھے، مثلا تلسی داس تھے، بھگت کبیر تھے، میرا بائی تھی، ان کی شاعری، ان کے جو دوہے ہیں،
وہ اسی زبان پر مشتمل ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ تلسی داس کہتا ہے چن چن ماٹی گھر بنایو، مورخ کہے گھر میرو ہے، نہ گھر میرو نہ گھر تیرو، چڑیاں رہن بسیرو ہے۔ اسی طرح بھگت کبیر کہتا ہے دین گمایو دنی سے، دنی نہ یاد، پیر کوڑو مارو گافل اپنے ہاتھ۔ اب یہ وہی الفاظ ہیں، یہ وہی زبان ہے جو اس وقت اگر آپ کشمیر آپ چلے جائیں، خیبر پختونخوا چلے جائیں، آپ کو گوجری بولتے ہوئے یہی زبان ملے گی۔ اسی طرح میرا بائی کہتی ہے تمہاری ماری نہ مروں میرو راکھن آڑو ہور، راکھن آڑو اور ہور یہ وہ الفاظ ہیں جو اب بھی گوجری میں اسی طرح سے مستعمل ہیں۔ 17ویں صدی سے 20ویں صدی تک گوجری ادب کا تحریری سراغ نہیں ملتا۔ ڈاکٹر صابر آفاقی کے بقول اس کی وجہ زبان کو سرپرستی نہ ملنا ہے، چونکہ گجرات جب ریاست تھی اور اس ریاست کی سرکاری سرپرستی جو تھی وہ گجر زبان کو حاصل تھی، لیکن جو یہ ریاست ختم ہو گئی، اس ریاست پر مغل بادشاہوں کا استبداد قائم ہو چکا، تب یہاں سے ان لوگوں نے ہجرت کی۔ اس ہجرت کے دور میں بھی یہ لوگ اپنی زبان کو نہیں بھولے۔ مثلاً جیسے شاعر کہتا ہے کہ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ تو اس عہد کے وہ لوگ جو کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں تک چلے گئے تو انہوں نے اپنے جذبات و احساسات کو لوک ادب کا حصہ بنایا۔ اسی لوک ادب سے گوجری کی نشت ثانیہ ہوئی۔ گوجری ادب کی نشت ثانیہ حیران کن طور پر مرکز سے دور کشمیر کی سرسبز وادیوں میں ہوتی ہے، اور یہ 20ویں اور 21ویں صدی ہے۔ اس عہد کے بھی دو حصے ہیں، پہلا حصہ 1965 سے پہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے عہد میں سحرفی، 12 ماہ، بیت، 4 بیتیں، منظوم چٹھی، لوک گیت اور لوک کہانیاں شامل ہیں۔ اس عہد کا گوجر کشمیر کی وادیوں میں ڈار سے بچھڑے کونج کی طرح نالہ و فریاد کرتا ہے۔ گوجری ادب کی نشت ثانیہ کا صحرا لار شریف کے فقیرانہ دربار کو حاصل ہے۔ 20ویں صدی میں عبدل پونچھی، نون پونچھی، سائیں قادر بخش اور نظام الدین لاروی کی سحرفیوں نے اس سفر کو آگے بڑھایا۔ اگر ہم 65 کے بعد کے زمانے پر نظر دوڑائیں تو یہ انتہائی کم زمانہ ہے۔ ادب جو صدیوں میں پروان چڑھتا ہے یہاں سالوں اور مہینوں میں انتہائی تندہی سے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ 65 میں جبکہ سرحدی حالات بہت کشیدہ تھے، گوجری زبان کو ریڈیو پاکستان نے بطور اعلیٰ کار کے استعمال کیا تو اس پار سے بھی ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا۔ یوں ایک ہنگامی صورتحال نے اس زبان کو سرپرستی دی۔ گوجری زبان میں اب تک سبھی اصناف ادب کا ضخیم مواد جمع ہو چکا ہے، جس میں شاعری، افسانہ، ڈرامہ، ناول، تحقیق، تنقید، تراجم وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح سے اس پار اور پاکستان سے بے شمار ڈرامے اور فلمیں بھی اس زبان میں شائع ہو چکی، نشر ہو چکی ہیں۔ اگر ہم گوجری کے عام ادیبوں کا ذکر کریں تو سب سے پہلے اسماعیل ذبیح اور ان کے بھائی اسرائیل مہجور کا نام آتا ہے، جن کے سحرفیوں اور انقلابی شاعری نے اس زبان کو حیات نو بخشی۔ ذبیح صاحب کی سحرفی نالہ دل ہجرت کا ایسا کلاسیک المیہ ہے جو ہمیں قدیم یونانی المیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اسماعیل ذبیح کے بعد خدا بخش زار کی سحرفی اور 12 ماہ انتہائی المیہ کی بہترین مثال ہیں۔ اس میں ڈار سے بچھڑی کونج کی پکار ہے۔ گوجری غزل کی ابتدا کا صحرا اسرائیل اثر کے سر ہے، جبکہ اسے آسمان ادب تک مخلص وجدانی نے پہنچایا۔ مخلص وجدانی بجا طور پر گوجری غزل کے امیر ہیں۔ انہوں نے سہل ممتنع میں ایسے ایسے شعر کہے ہیں کہ جن پر گوجری کا روایتی ہجرت کا دکھ مستضاد ایک ایسی خود گرفتگی کا عالم ہے کہ کوئی بھی زبان شناس اس سے بچ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صابر آفاقی نے اپنی غزلوں میں جدید عصری آگہی کو جگہ دی۔ اسی طرح گوجری ادب نے آفاقی موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ علاوہ ازیں اقبال عظیم، رفیق انجم جاوید راہی، ریاض صابر، خوش دیو مینی اور پروفیسر یوسف حسن جیسے لوگوں نے گوجری غزل کو اپنا خون جگر دیا۔ مقامی زبانوں میں گوجری غزل کی ایک انفرادی حیثیت جو میں نے محسوس کی ہے وہ اس کا عروضی نظام ہے۔ گوجری کا شاعری عروضی نظام وہی ہے جو اردو، فارسی اور عربی کا ہے۔ اسے میں اختصاصی طور پر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی مقامی زبانوں کا ایک مخصوص آہنگ ہے جو ہندی بحر یا پھر ماہیے کے اوزان پر مشتمل ہے، اور بیشتر شاعری انہی اوزان پر ہوتی ہے۔ لیکن گوجری میں علم عروض کی مشکل سے مشکل بحر کو بھی آسانی سے برتا گیا ہے، حتیٰ کہ ربائی جیسی صنف جس میں اردو میں بھی شاعر شاعری کرتے ہوئے کتراتے ہیں، گوجری زبان میں اس میں بھرپور طریقے سے شاعری کی گئی اور ڈاکٹر صابر آفاقی کی جو رباعیاں ہیں وہ اس میں اہم ہیں۔ عروض کی انفرادی نوعیت اور اردو سے قریب تر ہونا ہمارے ابتدائی ترین دعووں کو درست ثابت کرتا ہے، جن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان جو ہے اس کی ابتدا گوجری سے ہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رفیق انجم نے گوجری کی تاریخ گوجری زبان میں 7 جلدوں میں مرتب کی۔
اسی طرح انہوں نے گوجری، اردو اور انگریزی لغات مرتب کی۔ جدید شعراء میں ایک بڑی تعداد اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے جن کی نظریں عالمی ادب تک رسائی رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گوجری شاعری میں جدید اصناف سخن مثلا نظم معرہ، آزاد نظم، سانیٹ، پرونیٹ، ہائیکو اور نثری نظم وغیرہ کا رجحان پایا جاتا ہے۔ جدید غزلیہ شاعری کی نمائندگی جاوید سحر کر رہے ہیں اور بیک وقت اردو اور گوجری کے پختہ کار شاعر ہیں۔ ان کے حلقہ احباب میں ایسے اردو شعراء موجود ہیں جن کی زبان گوجری نہیں ہے لیکن وہ گوجری میں شاعری کر رہے ہیں، جیسے بہت ہی معروف ادیب ہیں احمد حسین مجاہد صاحب، محمد حنیف صاحب، اعجاز نعمانی صاحب، احمد تنویر صاحب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان گوجری نہیں ہے، اردو کے مستند شعراء میں شمار ہوتے ہیں لیکن گوجری میں شاعری کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں پاکستان اور کشمیر اور ہندوستان کی مختلف جامعات میں بھی گوجری زبان و ادب پر تحقیق جاری ہے۔ اکادمی ادبیات پاکستان بھی اس سلسلہ میں لائق تحسین ہے، بالخصوص یوسف خشک صاحب، انہوں نے آن لائن کرونا کے دنوں میں بہت سارے مقامی زبانوں کے آن لائن مشاعرے کیے جنہوں میں ہم نے شرکت کی تھی۔ اسی طرح سے ڈائمنڈ جوبلی میں انہوں نے خیبر پختونخوا کا خصوصی شمارہ شائع کیا جس میں مقامی زبانوں کو اسی زبان میں پیش کیا گیا تھا، جس میں گوجری زبان کے حوالے سے میں نے ایک تفصیلی مقالہ بھی اس میں پیش کیا تھا۔ شاعر محترم صفی ربانی خوبصورت انداز میں انہوں نے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اچھا، باتیں اگر ہم کریں، یقین کریں کہ بہت وقت چاہیے زبانوں پر اور تہذیب پر، موجودہ سماجیات پر۔ ہم لوگوں نے یہ تعارفی سیشن رکھا ہے اپنی اپنی زبانوں کے حوالے سے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وقت بہت کم دیا گیا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ 5 سے 6 منٹ کے اندر اپنی گفتگو جو تعارفیہ ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سارے مہمان دور دور سے ہیں، انہوں نے جانا بھی ہے اور ہم نے آگے 2 نشستیں مزید رہتی ہیں۔ میں محترم مظہر نیازی صاحب سے ملتمس ہوں، معروف شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں، آپ سب کی تعلیم میں۔ مظہر نیازی۔ محترم ڈاکٹر ایم صلاح الدین مینگل صاحب، آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، آپ سب کی تعلیم میں۔ محترم روشن علی صاحب سندھ سے تشریف لائیں، آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اب میں ملتمس ہوں بلتی زبان پر بات کریں گے محترم وزیر فضا حسین صاحب، آپ ڈائس پہ تشریف لائیں، آپ سب کی تعلیم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں انٹرنیشنل رائٹر فورم کے چیئرمین جناب شہزاد حقوق صاحب کا انتہائی مشکور ہوں۔ پہلی دفعہ پاکستان کے علاقائی زبانوں میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ الرحمن الرحیم۔ پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہیں، بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان کے شمال میں سلسلہ کوہ ہمالیہ اور قراقرم کے فلک بوس پہاڑوں کے درمیان واقع بلتستان، جہاں اپنے قدرتی حسن اور دلفریب نظاروں کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہیں، وہاں ان علاقوں میں بولی جانے والی بلتی زبان اپنی لطافت، شیرینی اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دنیا کی کسی زبان سے پیچھے نہیں۔ بلتستان اور سرحد پار بھارتی مقبوضہ کرگل میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ بلتی کہلاتی ہے۔ یہ سائنو تبتن زبان کی تبتن برمن شاخ سے تعلق رکھتی ہے۔ دراصل بلتی موجودہ بلتستان کا مقامی جغرافیائی نام ہے اور اپنے وطن کی مناسبت سے یہ زبان بلتی کہلاتی ہے۔ بلتی کہاں بولی جاتی ہے؟ تحقیق کے مطابق اس وقت بلتی یعنی تبتی زبان کے بولنے والوں کی مجموعی تعداد تقریباً 77 لاکھ ہے۔ اصلی تبت سمیت چین کے چاروں صوبوں شنگھائی، سیچوان، ینن اور گانسو کے 46 لاکھ، بھوٹان کے 18 لاکھ،
شمالی نیپال، سکم اور لداخ اور ہندوستان کے دیگر علاقوں کے کل 10 لاکھ اور بلتستان کے 4 لاکھ سے زائد نفوس اسی زبان کی مختلف بولیاں بولتے ہیں۔ 1840 میں ڈوگرہ یلغار کے بعد ان کے ظلم و ستم سے نجات پانے، حصول تعلیم اور تلاش روزگار کے سلسلے میں بلتی بولنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد بلتستان سے نقل مکانی کر کے ہندوستان کے پہاڑی علاقوں شملہ، منصوری، نینی تال، ڈلہوزی اور دہرادون وغیرہ میں مقیم ہو گئی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں کے بہت سے لوگ کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ اور واکینڈ منتقل ہو گئے۔ بعض یورپی ممالک اور امریکہ کی طرف نکل گئے اور بعض تعلیم و روزگار کی تلاش میں ایران، عراق، سعودی عرب، دبئی، بحرین اور کویت جا پہنچے۔ یوں یہ زبان اب دیار غیر میں بھی اپنی شناخت کرا چکی ہے۔ اہل بلتستان اپنی زبان سے بہت محبت کرتے ہیں، جہاں جائیں اپنی زبان سے رشتہ نہیں توڑتے۔ بلتی زبان میں مقولہ مشہور ہے، فیلوجت نہ پھسکت مبجت، یعنی پدری وطن بھول بھی جائے تو زبان نہیں بھولے۔ جس طرح تبتی لوگ ایک پرانی نسل ہیں، اسی طرح ان کی زبان بھی انتہائی قدیم ہے۔ محققین اب تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں کہ تبتی قوم اور ان کی زبان کی تاریخ کہاں سے اور کب سے شروع ہوتی ہے، لیکن علاقے میں موجود آثار و قرائن سے معلوم ہوا ہے کہ اس علاقے میں انسانی آبادی کا آغاز آج سے 5000 سال پہلے ہو چکا تھا اور وہاں منگول نسل آباد تھی۔ چنانچہ اس زبان نے یہیں جنم لیا اور ہزاروں برسوں تک مختلف وادیوں میں اپنے اپنے ماحول اور مزاج کے مطابق ارتقاء پذیر ہوتی رہی۔ 7ویں صدی عیسوی میں پہلی دفعہ جب لہٰذا میں اس زبان کا رسم الخط ایجاد ہوا اور گرامر مرتب ہوئی تو اس کے ساتھ ہی تحریری زبان وجود میں آنا شروع ہو گئی۔ جب تک تبت کی وسیع و عریض سلطنت کی دھوم تھی، اس زبان نے بڑی ترقی کی، لیکن جب یہ سلطنت ٹوٹ گئی اور عظیم تبت کے حصے بکھرے ہو گئے تو اس زبان کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ پاکستان اور دیگر ارد گرد کے دیگر علاقوں میں طلبہ حصول علم کے لیے تبت لہٰذا کے مدارس کی طرف جایا کرتے تھے اور 30 برس کی محنت کے بعد گیشے کی ڈگری لے کر واپس آتے تھے۔ جو شہگار بہت دور سے تشریف لائے، یاد رکھیں میں نے اگر آپ سے درخواست کی ہے کہ 5 یا 6 منٹ، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ کے یہ مقالے ضائع جائیں گے۔ یہ انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان کی جانب سے یہ اعلان بھی سن لیں کہ یہ زبانوں کے حوالے سے جتنے بھی مقالہ جات یہاں پہ ہیں، یہ اگلے سال ہم اسے کتابی شکل دیں گے، آپ کی محنت رائگاں نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ابھی ہماری کتاب آئی ہے، اس میں اس سے پہلے جتنے بھی انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان نے پروگرام کروائے اور نئے پرانے جدید لکھنے والے نثر نگار، صحافی، الغرض کے جتنے بھی ہمارے سماجی اکائیاں ہیں، ان کے قائدین کے تعارف، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اور ہم اگلے سال ہمارا یہ پروجیکٹ ہے کہ ہم لوگ ویب سائٹ پر بھی یہ چیزیں ان کو نشر کریں اور کتابی شکل بھی دیں۔ تو میں محمد اعجاز قریشی صاحب کا ملتمس ہوں، سابق ایم این اے، کہ آپ تشریف لائیں۔ صاحب سے ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائیے، آپ کی محبت ہے۔ اور ان کے ساتھ اقبال سروبا صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جو مہمان گرامی، مہمان خصوصی اور اس حال میں تشریف فرما تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم۔ تیرے دردہ فقیر بن بیٹھا، میں تے ڈاڈا امیر بن بیٹھا، زلف والیاں دیاں نے کے ریساں، جس بھی دیکھی اسیر بن بیٹھا، آپ اللہ نے عشق فرمایا، عشق پھر ناگزیر بن بیٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر تو بعد میرا جو مقالہ ہے وہ تو طویل ہے، تو میں براہ راست آپ سے بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں وقت تھوڑا ہے، ان کو زبان جیسا کہ لفظ سے
واضح ہے، ہند کے پہاڑوں کی زبان ہے، دریائے سندھ کے کنارے کنارے بولی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی زبان پشتو ہے۔ دوسری زبان جو ہے وہ ہندکو زبان ہے، جو سب سے زیادہ اس وقت مانسیرا، ہری پور، حویلیاں اور یہ ایبٹ آباد کے علاقوں میں ڈاکٹر تحسین صاحبہ بولی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پشاور کوہاٹ میں بھی یہ زبان جو ہے اس کے بولنے والے ہیں۔ اس زبان کی تاریخ کے بارے میں ایگزیکٹ کسی زبان کی تاریخ کے بارے میں تو نہیں بتایا جا سکتا کب شروع ہوئی، آہستہ آہستہ ایک درخت کی طرح یہ بڑی ہوتی ہے۔ تو ہماری زبان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ ایک کتبہ ملا ہے ماہرین کو جس کی عمر کوئی 2000 سال بتائی جاتی ہے، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری زبان ہے جو خط خروشنی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان کی اور زبانوں کی طرح دریائے سندھ کے کنارے کنارے جو زبانیں بولی جا رہی ہیں، میری زبان بھی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ اپنی زبان کے حوالے سے بلایا گیا۔ 40 لاکھ، اندازہ یہ ہے کہ 40 لاکھ لوگ یہ زبان جو ہے وہ تقریباً پاکستان میں بول رہے ہیں۔ 22 کروڑ میں 40 لاکھ جو ہے ایک بڑی تعداد ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ریجنل لینگویجز، مقامی زبانوں پہ بات کرنا جو ہے خوف محسوس کیا جاتا ہے۔ شکر الحمدللہ آہستہ آہستہ حالات بدل رہے ہیں، اور ہمارے آئینی اداروں میں بھی اب 4 صوبوں کی جو زبانیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ باقی زبانیں جو بھی ہیں وہ بھی ان کی طرف توجہ دی جائے گی۔ اور یہ جو کوشش ہے ہمارے انٹرنیشنل رائٹر فورم کی، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ہر بولی، ہر زبان جو ہے اس کے نمائندے کو بات کرنے کا موقع ملے گا، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ حوصلہ ملے گا۔ ہمارے جہاں تک ادب کا تعلق ہے، اس کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے۔ 40-50 سال پہلے سے لکھنا لکھانا شروع ہوا ہے۔ البتہ میری جو زبان ہے اس میں لوک ادب کا جو ہے اچھا خاصا جو ہے وہ ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ میں 1-2 مائیے اپنی زبان کی آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں گا۔ راشد عباسی صاحب، کوٹھے تے آ مائیا اللہ کولو منگنیاں جڑی منگنے دی جا مائیا، جی پانی لاواں سفیدیاں جس ویلے یاد آویں چھک لگے کلیجیاں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سڑکاں تے رڑ بٹیا جس یاری نہیں لائی اس دنیا تے کے کھٹیا، اور بوٹا ہاڑی دا خط بیٹھی لکھ دیاں اس قسمت ماڑی دا۔ تو مائی کے بہت قسمیں ہیں، بہت رنگ ہیں۔ ہمارا جو ایک لوک گیت بڑا مقبول ہے وہ ہے چٹے چنے دی چاننی۔ چٹے چنے دی چاننی سرگی دے تاریا نیتانا ہے، سدھا تیر کلیجے بچ لانا ہے۔ سرگی دے تاریا لو چا دے میرا چھلا گمایا ہی او چا دے، میری بلی تے بگلا بول گیا لت مار کے کجلا ڈھول گیا، چٹے چنے دی چاننی کاکولاں بنگلہ نواں پیا، چل دیکھیے چلیے دیکھاں کیا جیا۔ اس طرح کے کئی جو ہیں وہ گیت میری زبان میں پائے جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گوجری زبان کے ہمارے ساتھی یہاں آئے تھے، یہ بھی ہماری قریبی زبان ہے۔ میری زبان میں بجھارتیں بھی ہیں، 2 آر دیاں 2 پار دیاں تیاں کسی سردار دیاں راہ جان دیاں نو چک مار دیاں۔ یہ تبوڑیاں پتہ نہیں اس کو اردو میں بڑے جو کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ تو ہماری زبان میں مہمان خصوصی صاحب ضرب الامثال بھی ہیں۔ اکھیاں چٹیاں ہونا، بدلیازی یا بے مرفتی کو ہم کہتے ہیں۔ انے کول راہ پوچھنا، یہ بھی ایک ایڈیم ہے جی، ضرب الامثال ہے، کسی کا علم آدمی سے کوئی بات پوچھنا۔ تو ہماری جو زبان ہے اس میں خوش آمدید کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہیں، پھلاں تے پیر ہون دشمن زیر ہون۔ صاحب خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور جو بات آپ نے کہی ہے انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان اس پر کام کر رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا، اور اسی سلسلے کی یہ آج ایک کڑی بھی ہے جو ہم نے 12 زبانوں کی ترجمانی کے لیے یہاں پہ مختلف
नुमाइंदगान को दावत दी। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम राशिद अब्बासी साहिब से, आप एबटाबाद से तशरीफ़ लाए और पहाड़ी ज़ुबान पर तारफ़िया पेश फरमाएंगे। आप सब की तालियों में। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल राइटर्स फोरम के तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका इनायत किया कि मैं अपनी बात आपके सामने करूं। जनाब सदर की इजाज़त से पहाड़ी ज़ुबान जो है उसका तारुफ़ मेरा ख़्याल है ज़रूरत नहीं है, सारे ही लोग जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तहरीरी तौर पे जब हमारी किताबें और रसाले और अहबाब तक पहुँचे तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मुख्तसर, चूँकि नवीद भाई की ये फरमाइश है कि वक्त कम इस्तेमाल किया जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सी कोई बातें। पिछला जो इंडस कल्चर फोरम का 3 रोज़ा मादरी ज़बानों का मेला हुआ था वो भी इसी अकादमी अदबियात में हुआ था, और अकादमी अदबियात अब मादरी ज़बानों के हवाले से वक़ी काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब इसको मज़ीद बढ़ाएंगे और मादरी ज़बानों के हवाले से, जैसे उर्दू के हवाले से सालाना कोई अवार्ड होते हैं और किताबों को सराहा जाता है, तो इसी तरह मादरी ज़बानों का जो अदब है उसके हवाले से अलग से कोई अवार्ड जो है वो होना चाहिए, ताकि इन लोगों की भी हौसला अफजाई हो। ये बड़ा वकी अदब जो है वो तख्लीक कर रहे हैं। पाकिस्तान लिसानी तनव्वुर के हवाले से भी बहुत खुशकिस्मत मुल्क है। यहाँ पे जितनी ज़ुबानें हैं वो बहुत एक गुलदस्ते के खूबसूरत फूल हैं, लेकिन किसी हवाले से हम कुछ लोग लिसानी तासुबात का शिकार हो जाते हैं। ज़ुबानें जो हैं छोटी बड़ी नहीं होती, अदना आला नहीं होती। ज़बानें अजहार का ज़रिया होती हैं, मोहब्बतें बांटने का ज़रिया होती हैं। अगर बल्तिस्तान में एक आदमी ख़ूबसूरत अंदाज में खुशी का इजहार कर रहा है तो हमें मसला ये है कि हमें वो लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे। अगर सिंध में कोई आदमी कुछ कह के, कोई शेर लिख के रोता है और पंजाब में कोई आदमी उसी तरह बाबा फ़रीद को, बुल्ले शाह को पढ़ के उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, तो उन आंसुओं के रंग में कोई फ़र्क नहीं होता, वो एक ही तरह के होते हैं। पहाड़ी ज़बान जो है वो पोठवारी, हिंदको, गोजरी, पंजाबी, सराइकी, इवन सिंधी, कुछ अल्फाज इनके मुश्तरक हैं और कुछ करीब करीब हैं, तो समझने में भी इतना बड़ा मसला नहीं होता। पाकिस्तान में मैंने कोशिश की है कि पहाड़ी ज़बान की तहरीरी शक्ल जो है उसमें यहाँ पे हमारी खुशकिस्मती ये थी कि मकबूजा कश्मीर में पहाड़ी ज़बान की एक एकेडमी है, और आजकल करीमुल्लाह कुरैशी साहब मुज़फ़्फ़राबाद होते हैं। उस एकेडमी का क़याम और बाद के कुछ साल जो हैं उनकी काविशें रही। वो ख़ुद अच्छे शायर अदीब हैं, उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं, नासिर दाऊद साहब जानते हैं कि हिंदको बोर्ड ने भी उनकी किताबें छापी हैं। सॉरी, मैं बुलाऊंगा डॉक्टर रोशन अली साहिब को, इन्होंने कहीं जाना है किसी मीटिंग में, सिंधी ज़ुबान पर गुफ्तगू फरमाएंगे। आप सब की तालियों में डॉक्टर रोशन अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और उसकी तारीख़ तो 5000 साल पुरानी है। मोइंजोदड़ो से जो आसार मिले हैं वो 5000 साल पुराने से भी ज़्यादा हैं, और इसी तरह मौजूदा दौर में कोडी जी की तहकीक की गई है तो वहाँ उससे भी और ज़्यादा पुरानी तारीख़ मिली, 800 साल ज़्यादा पुरानी मिली है। अब उस तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं उसको ज़रा छोड़ देता हूँ। सिंध वो सिंधी वाहिद ज़बान है जिसमें कुरान करीम का सबसे पहला तर्जुमा हुआ 270 हिजरी में। जहाँ अरब यहाँ पे आए तो एक हिंदू राजा की फरमाइश पे सिंधी में कुरान का तर्जुमा किया गया। उसके बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के दौर में जो 15 हिजरी में था, सिंध के कुछ इलाके फतह हुए और वहाँ से सिंध के अंदर इल्म हदीस की तरवीज शुरू हुई जो सिंधी में थी।
بعد محمد بن قاسم آیا جنہوں نے منصورہ میں اپنا مرکز بنایا، اور اس وقت سندھی کی رسم الخط جو عربی سٹائل میں لکھی گئی، اس وقت سے اس کے بعد مختلف دور آتے رہے۔ عربوں کے بعد سمرہ دور آیا، اس سمرہ دور میں بھی بہت بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے سندھی ادب پہ بہت بڑا کام کیا۔ میں ان کے نام نہیں لیتا، بڑی تفصیل میں نے لکھ کے لایا تھا، لیکن ٹائم بہت کم ہے۔ اس کے بعد کلہڑا دور آتا ہے، تو کلہڑا دور میں شاہ عبداللطیف بھٹائی پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کی اور بڑی شخصیات پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے سندھی کو چار چاند لگا دیے۔ کلہڑا دور سندھی ادب کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ کلہڑا دور کے بعد ٹالپور دور آتا ہے، تو ٹالپوروں کے دور میں حضرت سچل سرمست پیدا ہوئے جنہوں نے سندھی میں اپنی شاعری کہی، اس کے علاوہ اور باقی شعراء بھی تھے۔ کلہڑا کے بعد انگریز دور آئے، تو انگریز دور میں بھی سندھی ادب کو ترویج دی گئی، اور اس وقت سندھی زبان کو جو کمپیٹیٹو ایگزام ہوتا ہے جس میں جو پبلک سروس کمیشن CSS ہو یا اس طرح کی اسٹائل کے، ان میں اس کو لازمی قرار دی اور اس وقت تک لازمی ہے۔ میں تمام مقررین کا ممنون ہوں جو تشریف لائے اور اپنے عمدہ خیالات کا اظہار فرمایا۔